تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے یہ نہ کہیں کہ بات جا کر ان کو کہنا یہ چاہیے کہ کھچڑا چھوڑ کر پورا محرم کرنا، کیونکہ ان کی نظر میں تو سب کچھ ہے ہی نہیں، سب صرف کھچڑا ٹھیک ہے۔ کل آپ کو بڑا بڑا محرم میں فتوے لگانے والا صبح آپ کو کھچڑا کھاتا ہوا دکھائی دے گا، یہ کھچڑا جو حسین کا کھا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسین کے مخالف آنے والوں میں نہ کل کوئی غیر مسلم ہوا کرتا تھا، نہ آج کوئی غیر مسلم۔ آج تو یہی لوگ چلاتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ جو 22,000 کا لشکر تھا، اور یہ حسین، ایک حسین کوئی عام انسان کا نام نہیں ہے۔ ایک حسین بننے کے لیے اتنی شرطوں کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے اتنے شرائط لگا دیے ہیں کہ اگر اتنی شرائط مل جائے تب ایک حسین بنتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ شرطیں کسی کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک حسین بننے کے لیے علی کا باپ ہونا ضروری ہے، فاطمہ کا ماں ہونا ضروری ہے۔ وہ فاطمہ جو جس کے آنے پر اماں عائشہ فرماتی ہیں، ہم مومنین کی ماں فرماتی ہیں کہ پاک بی بی فاطمہ جب تشریف لاتی تو نبیوں کے امام جن کا احترام کعبہ کرتا تھا، وہ نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ، فاطمہ کا ہاتھ، حسین کی اماں کا ہاتھ پکڑ کر خدا کی قسم نبیوں کا امام چون کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا تھا، اور لگانے کے بعد پاس لا کر یوں اپنی نشست پر بٹھاتا تھا۔ ماں فاطمہ ہونا ایسی عورت جس کو 30 دن تک، مہینے کے 30 دن قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے، اتنی پاک، اتنی طیبہ، اتنی طاہرہ، اتنی عابدہ، اتنی زاہدہ ایسی ماں ہو، حسن کے جیسا بھائی ہو، علی کے جیسا باپ ہو، اور محمد مصطفیٰ کے جیسا نانا ہو، خدیجہ الکبریٰ کے جیسی نانی ہو، جب اتنی شرطیں ہوں یہ کسی دوسرے کو اس روح زمین پر میسر نہیں۔ ایک حسین بندہ، وہ حسین کہ جس کے بچپن کا عالم ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ غم حسین میں رونا، حسین کے غم کو یاد کر کے آنسوؤں کا بہانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بخاری اور مسلم کھول کر دیکھو، ابھی حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی، بچپن کا عالم تھا، 4 یا 5 سال کی عمر تھی، میرے مولا حسین پیغمبر اعظم کی گود میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبیوں کے امام کی آنکھوں سے زار قطار آنسو بہنے لگے۔ مولا علی آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نبیوں کے امام فرماتے ہیں، علی ابھی جبریل آئے تھے، مجھ کو خبر دے گئے کہ اے یا رسول اللہ جس حسین سے اتنا پیار کر رہے ہو، یا رسول اللہ کربلا کی تپتی ریت پر آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اس کا قتل کر دیں گے، اس کو شہید کر دیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے، تو پتا چلا حسین کو شہید تو ہوئے 56 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں میرے نبی نے صرف یہ سنا، جب خبر بھیجی اللہ نے کہ یہ شہید کر دیا جائے گا، تب متفق ہوئے۔ اور اس کے بعد جب شہادت ہوئی کربلا میں، اور ادھر ہماری اماں، آپ کی اماں حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا، حضرت ایک اور صحابی رسول نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، گرد غبار داڑھی پر جمع ہوا ہے، وہ یہ گیسو مبارک بکھرے ہوئے ہیں، گرد غبار لگا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بہت غمزدہ ہے۔ آگے بڑھی ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میری زوجہ ام سلمہ، یہ شیشے کا برتن جو تو دیکھ رہے، اس میں لال رنگ جو دیکھ رہے، کربلا سے صبح سے کربلا میں تھا، اپنے پیاروں کا خون اکٹھا کر رہا تھا۔ میرے حسین کو ان لوگوں نے 3 دن پیاسا رکھ کے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان لوگوں نے جو میرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ ادھر ایک صحابی کو میرے حضور نے بشارت دی، اس نے جو دیکھا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، تب موبائل نہیں تھا، فون ریڈیو نہیں تھے۔ کئی دن بیتنے کے بعد جب یہ پتا چلا، خبر آئی کہ دن میں جب یہ لوگ سوئے تھے، آگ لگی تھی، اسی وقت وہاں پر شہادت ہوئی تھی۔ تو اس وقت اب بخاری میں مصطفیٰ فرماتے ہیں، وہ مسلم میں آج میں حدیثوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ سلمان رضوی کی تقریروں پر گندے کمنٹ کر کے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سلمان صاحب غیر مستند باتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم کسی ناصری کا حوالہ نہیں دیں گے، ہم وہ امام بخاری امام مسلم کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بخاری اس کتاب کا نام ہے جس کو سنیوں میں قرآن کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے، اس بخاری میں لکھا ہے
आका फरमाते हैं कि जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने मुझको ही देखा, क्योंकि मेरी शक्ल में इब्लीस नहीं आ सकता। आका फरमाते हैं जिसने मुझको देखा उसने मुझको ही देखा। तो अब बताइए, आका रो रहे थे या हंसते मुस्कुराते हुए आए थे? तो साहबी रसूल कहते हैं, हजरत उम्मे सलमा कहती कि रेश मुबारक बिखरी हुई थी, गेसों पर गर्द जमा थी और रोते हुए आंसू बह रहे थे। आज उसके बाद जब मेरे हुसैन की शहादत हो गई, मेरे हुसैन के शहीद होने के बाद आपके बड़े बेटे जो बीमार थे हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वो बीमारी की हालत में जब मेरे मौला हुसैन शहीद हो गए, तब इस धरती पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा बड़ी पर्सनालिटी किसी दूसरे की नहीं थी। और अल्लाह की कसम, उनसे ज्यादा इस्लाम का, दीन का, ईमान का, आखिरत का, दुनिया का जानने वाला कोई माई कलाम इस धरती पर दूसरा नहीं। ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद सबसे ग्रेट पर्सनालिटी जो थी उसका नाम ज़ैनुल आबिदीन था। और वो ज़ैनुल आबिदीन की तारीख पढ़ लीजिए, जो दिल चाहे पढ़ लीजिए, किसी की लिखी तारीख पढ़ लीजिए। तारीख न शिया होती है, न सुन्नी होती है, न देवबंदी होती है, न अहले हदीस होती है, तारीख होती है। तारीख में लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब तक जिंदा रहे बज़ाहिर, तब तक खुदा की कसम अपनी सारी जिंदगी रोते रहे, आंखों से अश्क बहते रहे, क्योंकि उन्होंने मुशाहिदा फरमाया था, तुम दीन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा जानने वाले हो गए। हमको अपनी नमाजों पर कमांड नहीं, रोजों पर हमको अपने कमांड नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सलमान रिज़वी की आंख से अगर गमे हुसैन में एक आंसू निकल गया, 10 आंसू निकल गए, अगर एक आंसू मेरे हुसैन की बारगाह में मकबूल हो गया तो अल्लाह की कसम क़यामत में निजात का जरिया मेरा यही आंसू बन जाएगा। मेरे हुसैन ने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमारे और आपके लिए किया, दीन को बचाने के लिए किया। मेरे हुसैन 72 नफूस से कुदसिया की शहादत दे दी, 100 से ज्यादा अफराद लेकर करबला की धरती पर पहुंचे, सामने 22,000 का लश्कर लगा हुआ है। एक एक करके वो मंजर सुन ली नौजवानों, आप अपने सामने रखकर तो देखो कि करबला की तपती रेत है और रेत में 6 महीने का बच्चा, मेरे इमाम के घराने का वो शहजादा जिसकी उम्र 6 बरस की है, नाम अली असगर है, मेरे मौला हुसैन तपती रेत में लेकर जाते हैं। ये वीडियो से कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे नजदीक कोई खता किया है तो हमने किया होगा। ये तो 6 महीने का बच्चा है, अब तो ये रो भी नहीं पाता है, इसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, क्योंकि पानी तुमने बंद कर रखा है। 7 मुहर्रम से पानी बंद है, आज 10 तारीख हो गई है, इसकी माँ का दूध भी सूख चुका है। ऐ यजीदियों, तुम में से अगर कोई अपने हाथ से इसके मुंह में पानी डाल दे तो कल क़यामत के दिन खुदा की कसम उसको कौसर के जाम पिलाऊंगा। एक मलऊन कुत्ते ने इशारा किया हुरमिला को, हुरमिला बहुत बड़ा तीरंदाज था, बस उसको इशारा किया, उसने अपने तरकश से तीर निकाला और तारीख में लिखा है वो इतना जहरीला, इतना खतरनाक तीर था जो मेरे नबी के 6 महीने के घर के शहजादे के हलक पे मारा गया था। हुरमिला ने वो तीर इस्तेमाल किया था। इतिहास में लिखा है कि उस तीर का इस्तेमाल उस दौर में जंगली वहशी जानवरों के शिकार में किया जाता था। 6 माह के बच्चे के हलक पर तीर लगा, आसमान कांप गया, जमीन हिल गई, शम्स और कमर लरसने लगे और फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है? अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, अपने हुसैन से जो मांगता हो दे रहा है। 6 महीने का बच्चा अंदर लेकर मेरे मौला हुसैन खेमे में गए। बहन ज़ैनब ने पूछा कि भाईजान मेरा बच्चा पानी पी आया है। मौला हुसैन ने कहा बहन तुम सब्र करना, मेरा बेटा अली असगर पानी तो नहीं पी आया, अलबत्ता हौज़ कौसर का मालिक बनाया है। 6 माह का बच्चा एक बार तीर लगा। और याद रखो कि मीना के मैदान में जब कुर्बानी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे की दी थी तो दुम्बा रख दिया गया था, दुम्बा कटा था, आंख में पट्टी बंधी थी, जिब्रील ने दुम्बा अल्लाह के हुक्म से लाकर ढक दिया था। मीना के मैदान में नबी का बेटा बच गया, तब भी याद मनाना वाजिब कर दिया अल्लाह ने कि अगर पैसा है तो वहां जाकर मनाओ, पैसा नहीं है, कम है तो यहाँ मनाओ, लेकिन ये याद तुमको बनाना पड़ेगी। मीना के मैदान में नबी का बेटा बच जाए तो याद मनाना वाजिब हो जाए, और नबियों के इमाम का बेटा करबला के मैदान में कट जाए, वहाँ दुम्बा नहीं रखा गया है, वहाँ कट गया है, तो याद मनाना नाजायज कैसे हो सकता है? और एक बात याद रखना कि यहाँ पर मेरे हुसैन की आंखों में
कोई पट्टी भी नहीं थी, 6 महीने का बच्चा तीर खा रहा था, हुसैन खुली आंखों से देख रहे थे, मुशाहिदा फरमा रहे थे। अपने बेटे भतीजा कासिम आया, हजरत हसन मुस्तफा का बेटा इमाम कासिम आए, आने के बाद कहा चाचा जान हमको इजाजत दे दीजिए। मेरे हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा बेटा कासिम तुझको मैदान में कैसे भेजूं, क्योंकि तेरे जिस्म से मुझको अपने भाई हसन की खुशबू आती है। मैं जब तेरे आवाज होता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ मैं अपने बड़े भाई हसन के करीब में हूँ। लेकिन इजाजत लेकर हजरत इमाम कासिम भी पहुंच जाते हैं। न जाने कितनों को वास्ते जहन्नम कर देता है। उसके बाद ये शेर जब तमाम तरफ से नेज़ों की मार हुई, हजरत इमाम कासिम घोड़े से नीचे आए, आपने जाम शहादत किया। उसके बाद उधर 18 साल का बेटा है, अली अकबर नाम है। अली अकबर के चेहरे का आलम ये था, 18 साल का अली की कछार का वो शेर उम्र 18 बरस की है। अब चेहरे का आलम ये था कि अल्लाह की कसम उस वक्त में हाल ये था कि जो लोग मोहम्मद मुस्तफा को देखना चाहते थे अली अकबर का चेहरा देख लिया करते थे। कहते थे हूबहू ये मोहम्मद मुस्तफा के जैसा चेहरा है। जिसको मोहम्मद मुस्तफा की जियारत करनी होती थी, हुसैन के 18 साल के बेटे का चेहरा देख लिया करते थे वो अली अकबर। जब वो शेर जब मैदान का रुख किया, मैदान का रुख करने के बाद जब टूट पड़ा 3 दिन का वो प्यासा अली अकबर। लेकिन जब अली अकबर की तलवार चली तो लश्कर के कल्ब में आप घुसते चले गए। कल्ब का पूरा इलाका साफ कर दिया। दाहिनी तरफ हमला किया तो भगदड़ मच गई, बाईं तरफ हमला किया तो दराम बराम यजीदी लश्कर हो गया। चारों तरफ से लोगों ने नेज़ों की बौछार की। वो चेहरा अली अकबर का जो नबियों के इमाम से मिलता जुलता था, नबियों के इमाम के मुतशाबे था, उस चेहरे पर एक मलऊन जहन्नमी कुत्ते ने बर्छी फेंककर उसी चेहरे पर मार दी। हजरत अली अकबर के चेहरे पर बर्छी का पड़ना था। आप घोड़े से नीचे आए, यजीदी ने कहा हुसैन अपने बेटे की लाश को ले जाओ। मेरे हुसैन ने 18 साल का बेटा भी उठाकर सेने में पहुंचाया। अली अकबर कासिम भी चले गए, अली अकबर भी चले गए, अली असगर 6 महीने का अली असगर भी चला गया। भाई ऐसा था, ऐसा वफादार भाई था जो पानी लेने गया था, नाम अब्बास है। और उसके बाद जब वहां से एक हाथ काट दिया जाता है, मशकीजे में तीर मारकर मशकीजे का पानी गिरा दिया जाता है, तब लगाम को दूसरे हाथ में उस शेर नर ने थामा, दूसरा हाथ भी यजीदियों ने काट दिया। मौला अब्बास नीचे आ जाते हैं। आने के बाद जब मेरे हुसैन को आवाज दी गई, मेरे हुसैन पास आए और उसके बाद अब तक जितनी शहादतें हुई मेरे हुसैन ने वो जुमला नहीं कहा, बल्कि अपने भाई हजरत अब्बास मौला अब्बास के शहीद होने पर, उनके भाग कटने पर मेरे इमाम पास गए। मेरी कमर टूट गई और हजरत अब्बास को गोद में लिया। वो हाथ खून से आलूदा पूरा जिस्म। हजरत अब्बास ने कहा कि मेरे आका एक काम आप आज कर दीजिए, मैंने अभी तक आज तक अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं कहा। मौला हुसैन फरमाते हैं मेरे भाई बता कौन सा काम है। हजरत अब्बास मौला अब्बास कहते कि मेरे आका मेरी आंखों में खून जम चुका है, आपका चेहरे का दीदार कर रहा हूँ, चेहरा भी धुंधला दिख रहा है, अपने दस्ते विलायत से अपनी मुबारक उंगलियों से मेरी आंखों का खून साफ कर दीजिए। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में 3 दिन के प्यास से अपने भाई के जिसके दोनों हाथ कट चुके थे अपने हाथों से उस खून को साफ किया। साफ करने के बाद मेरे हुसैन कहते हैं कि अब्बास आज तू भी मेरा एक काम कर दे। अब्बास कहते हैं कि आका आप हुक्म कीजिए, क्या कर सकता हूँ। मौला हुसैन कहते हैं अब्बास तमन्ना रही कि कभी तुम उसको भाई कहकर पुकारता, हमेशा आका कहता है। मौला कहता है आज तू जाते जाते एक बार भाई कहते। उस लम्हे में, उस वफा की मिसाल में, उस वफादार अंदाज में भाई कहा था हुसैन को। अब जब 71 चले गए, अब हुसैन अब वो मंजर सामने रखिए। जब एक कासिम जाते थे मेरे हुसैन घोड़े पर सवार करते थे, अली अकबर जाते थे मेरे हुसैन घोड़े पर सवार करते थे, हजरत वहाब कल्बी गए मेरे हुसैन ने घोड़े पर सवार किया। अब 71 लोग जा चुके हैं, जाम शहादत पी चुके हैं। मेरे हुसैन ने घोड़े की लगाम पकड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए, पाक बीबी बाहर आ जाती है। पर्दा की हालत में बीबी ज़ैनब आती, भाईजान आप रो क्यों रहे हैं। हजरत मौला हुसैन फरमाते हैं कि बहन ज़ैनब
مجھ کو موت کا ڈر نہیں اڑا رہا ہے، بلکہ اب تک جو میدان میں جاتا تھا میں اس کو سوار کرتا تھا، میں اس کو میدان کی طرف بھیجتا تھا، اب ایک بھی مرد نہیں ہے جو مجھ کو گھوڑے پر سوار کر دے۔ میرے علی کی بیٹی، میرے نبی کے گھر کی وفات کی تھی، نام زینب سلام اللہ علیہ، جس نے اپنے بھائی سے کہا کہ علی کی یہ بیٹی زندہ ہے میرے بھائی، میں تجھ کو سوار کروں گی۔ میرے حسین کو ان کی بہن زینب نے ان کا قدم پکڑ کر رکاب میں رکھا، گھوڑے پر سوار کیا۔ میرا حسین جس وقت گھوڑے پر سوار ہوا، خدا کی قسم یہ آسمان کے ستارے، آسمان رشک کر رہا تھا، حور و غلمان رشک کر رہے تھے، پورے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ جنت میں ہمارے سپرد کر دے، ہم کو ان کے سپرد کر دینا۔ غلمان حور و غلمان دیکھ رہے تھے، سر پر نبیوں سر پر اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا امامہ باندھے ہوئے، سر پر جو امامہ سجا تھا وہ محمد مصطفیٰ کا تھا، ہاتھ میں جو تلوار تھی علی مرتضیٰ کی تھی، پیٹ کی کمر پر جو پھٹکا باندھ رکھا تھا پاک بیبی فاطمہ کے دوپٹے کا تھا، ہاتھ میں ڈھال پکڑے تھے نبیوں کے امام کے چچا حضرت حمزہ کی تھی۔ اب اس کیفیت میں وہ جنت کا دورہ جب آگے چلا، اب میرے حسین 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے، اوٹ سے اوٹ چپک رہے ہیں، زبان تتالو میں چپک رہی ہے، خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یزیدیوں دیکھو میں 71 خون معاف کر دوں گا اگر تم اب بھی ہماری طرف آ کر اور تم ہدایت پا جاؤ، اگر صحیح راستے پر آ جاؤ تو میں یہ 71 خون معاف کر دوں گا۔ لیکن جب ان لوگوں نے نہیں سنا، میرے حسین نے کہا دیکھو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کا مجھ سے زیادہ قریبی اس دھرتی پر دوسرا نہیں ہے، لیکن جو لوگ جن کی آنکھوں میں حیوانیت کے بادل چھا چکے تھے ان لوگوں نے حملہ کیا، لیکن مولا حسین نے جب میمنہ پر حملہ کیا، تاریخ کہتی میمنہ پھٹ گیا۔ جب لشکر کے قلب پر حملہ کیا، 3 دن کے پیاسے حسین نے لشکر کے قلب کو درہم برہم کر دیا، جدھر تلوار ذوالفقار چلتی تھی۔ اللہ کی قسم تلوار ذوالفقار میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دیا تھا، یہ کرامت تھی کہ وہ تلوار مولا علی کی جب چلتی تھی تو ایک ہوتا تو کرتا، 10 ہوتے تو اس کا سائز بڑھ جاتا تھا، 10 کے 10 فاصلے جانا ہوتے تھے، سب کے سب جب نہ جانے کتنے جہنم میں بھیج دیا مولا حسین نے۔ تب ایک نے کہا کہ تاریخ لکھ جائے گی کہ نبی کے ایک فرزند نے 22,000 کو مار دیا تھا، لہذا چاروں طرف سے حملہ کرو، چاروں طرف سے تیر چلے، برشیر ماری گئی، میرے حسین کے 72 جسم تلوار کے اور نہ جانے کتنے تیر جسم میں لگ گئے۔ میرے حسین اب بھی تلوار ذوالفقار چلا رہے تھے، اتنے میں ملعون سنان نام کا ایک یزیدی فوجی پاس آتا ہے، ایک نیزہ لے کر میرے حسین کے سینے پر مارتا ہے، سینے سے نیزہ اندر جا کر پیٹھ میں نکل جاتا ہے۔ میرے حسین کی تلوار ابھی چل رہی تھی، پھر وہ ملعون جاتا ہے، نیزے کو پکڑ کر نیچے کھینچتا ہے، میرے مولا نیچے آتے ہیں، جب گھوڑے پر تھے تو قیام تھا، نیچے آئے تو رکوع تھا، جب کربلا کی دھرتی پر آئے تو ماتھے کے بل آئے کیونکہ وہ سجدے کا مقام تھا۔ سجدے میں آ کر میرے مولا نے کہا اے رب تو ہی آتا ہے، سمجھ نے آ کر گردن کو کاٹ دیا، پوری کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، جسم پر گھوڑے دوڑا کر جسم کے 9 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد بڑا بڑا جہنمی کتا ادھر سے نکلا، نکلنے کے بعد کسی نے آپ کی ابا لوٹ لی، کسی نے آپ کے سر پر بندھا ہوا امامہ لے لیا، کسی نے آپ کی قمیض اتار لی، نہ جانے کتنی کہ ہم یزید کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دیکھو اے امیر المومنین اس کو خالی شیمت نے نہیں مارا ہے، انعام کے حقدار ہم بھی ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے دیکھو حسین کی قمیض ہمارے پاس ہے۔ دوسرا گہر میں کہوں گا کہ امامہ میرے پاس ہے، ایک آیا اس نے آپ کے جوتیاں مبارک لے لی، ایک جوتی ایک لے گیا، دوسرا جوتی نالے مبارک اٹھا لے کر چلا گیا۔ ایک ملعون کتا ایسا تھا یزیدی فوج کا ایسے پہ سالار تھا، نکل کر پاس آیا، اس نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں بچا ہے بلکہ حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، اس نے سوچا اس انگوٹھی کو ہم اتار لیں، بڑی کوشش کر ڈالی اس نے، لیکن انگلی میں اتنے گھاؤ تھے، انگلی میں اتنی سوئلنگ آ چکی تھی، اتنی سوجن تھی کہ انگوٹھی اترنا ممکن نہیں تھا۔ بس اتنا دیکھا اس نے، چاروں طرف دیکھا، پھر اس کتے نے، اس یزیدی جہنمی آوارہ کتے نے تھوڑی دور جاتا ہے، جانے کے بعد پتھر کے 2 ٹکڑے لاتا ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا نیچے رکھتا ہے، میرے امام کی وہ گھاؤ لگی انگلی کو پتھر کے ٹکڑے پر رکھتا ہے اور اپنے لباس سے، جنگی لباس سے خنجر نکالتا ہے، امام کی انگلی پر خنجر رکھ کر پتھر کا دوسرا ٹکڑا ان پر مارتا ہے، مارنے کے بعد وہ ملعون آپ کی انگلی اور انگوٹھی دونوں لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ عالم اس طرح سے نبی کے گھرانہ شہید ہوا۔
آج کہنا تو بہت آسان، حسین کا ذکر کرو زیادہ کرنا، حسین کے ذکر کو ایک مخصوص فرقے کے باپ کی جاگیر بنا دیا ان ناصری کتوں نے۔ حسین کا ذکر کرو تو آپ کو کہہ دیں گے کہ رافضی، آپ کو کہہ دیں گے کہ شیعہ ہے، آپ کی ساری محبت ان کے کھاتے میں ڈال دیے۔ ابھی تک سارے کام مجلس شیعوں کی، تعزیہ شیعوں کا، کلائی شیعوں کی، ٹوپی شیعوں کی، فقیر شیعوں کا کام، مجلس شیعوں کا کام، علیہ السلام کہنا شیعوں کا کام۔ تو جب سارا کام تو انہیں کو دے دے گا تو تو کیا کرے گا؟ اس کو پھر ایک کام چاہیے کہ اپنے ڈی این اے کا ٹیسٹ کرا لے تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنے درجے کا حرام ہے۔ اور ابھی تک یہ لوگ باز نہیں آئے۔ پھر جب سر لے کر نیزے پر لے کر چلے اور چلنے کے بعد ایک مسجد کے قریب سے نکلے، میرے امام زین العابدین آگے آگے ہاتھوں میں کڑیاں کے پیروں میں بیڑیاں آگے چلے، ایک مسجد کے پاس سے نکلے، مسجد کا مولوی آیا دیوار کے پاس، مؤذن تھا، اس نے طنز کیا، کہا کہو امام سجاد کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ وقت امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے اور اس سے کہا یہ بتا مولوی کہ تو اس مسجد میں کس پوسٹ پر ہے؟ اس نے کہا میں مؤذن ہوں۔ کہا اذان دی؟ اس نے کہا اذان ابھی نہیں دی، اب اذان دینے جا رہا ہوں۔ کہا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں جیتا کون ہارا کون؟ آپ تو کہتے تھے جیت کر آئیں گے۔ امام زین العابدین اس حسینی شیر نے کہا مولوی ہم نبی کے گھر کے لوگ ہیں، سوال تیری زبان سے ہوا ہے، جواب بھی تیری زبان سے ملے گا۔ اس نے کہا کیسے ملے گا؟ کہا دیکھ اب جب تو اذان پڑھنا تو جب میرے نانا کا نام آئے تو اے مولوی تو اپنے نانا کا نام لے لینا، اگر ایسا کرنے میں تو کامیاب ہو جانا تو سمجھ لینا کربلا میں یزید جیت گیا، ہم ہار گئے۔ اگر آج بھی تو میرے نانا کا نام لیتا ہے اور صبح قیامت تک ہر مؤذن اذان میں اپنے نانا کا نام نہیں لے گا، میرے ہی نانا کا نام لے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کربلا میں ہم ہی جیتے ہیں اور یزید واصلے جہنم ہو گیا، مر گیا ہے۔ اسی لیے تو منادی کر کے آگے آگے چلتے ہیں، جب مصطفیٰ کی ولادت مناتے ہیں تب بھی نگارے کو پیٹ پیٹ کر منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم آس والے ہیں، حسین کا زمانہ آتا ہے۔ تو یہ باجا اگر فلمی دھن پہ بجایا جائے، ناچ گانا کیا جائے تو یہ باجا بجانا حرام ہے۔ اور اگر کوئی منادی کرتا ہے کہ کربلا میں وہ کتا یزید ہارا ہے، حسین جیتا ہے، تو یہ باجا منادی ہے کہ کل وہ حسینی تھے، آج بھی حسینی ہے۔ جب وہ سر جا رہا تھا تو تمام فضائیں خلائیں یہ کہہ رہی تھی کہ حسین ابن علی پر سلام لاکھوں سلام، نبی و آل نبی پر سلام لاکھوں سلام، شہید ہو گئے سب سامنے 72 بھی، نڈھال ہو گیا زخموں سے جس میں اطہر بھی، بلند کتنا ہو تم زیر تیغ ہو کر بھی، عروج شان نبی پر سلام لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسین کی محبت میں زندہ رکھے اور حسین کی محبت میں موت نصیب کرے، اور کل قیامت میں ہم کو اور آپ کو حسین کے چاہنے والوں کے گروہ میں اٹھائے۔